بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا، غضب اور عذاب اس لیے کہ انہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں کہ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں بے ہوش ہیں، انجام سے بے خبر ہیں، انہیں آخرت کا فکر ہی نہیں ہے۔ لا جرما، اسی لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بشارت، بے شک رب تیرا واسطے ان کے جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، گھر چھوڑے ایمان لا کر، بعد اس کے کہ فتنے میں مبتلا کیے گئے، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، یا راستے پہ ان سے کفر کا مطالبہ کیا گیا، پھر جاہدو، پھر محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، وصبروا، اور صبر کرتے رہے، پھرے نہیں، بے شک رب تیرا بعد اس کے البتہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یوما، یہ نصب ظرفیت کی بنیاد پہ ہے، یوما تاتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر جی جھگڑا کرتے ہوئے، تجادلو، جواب و سوال کرتے ہوئے اپنی طرف سے، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، نیکی میں بطور کمی کے، برائی میں بطور زیادتی کے۔ اور بیان کیا اللہ نے مثلا، مثال ایک ایسے شہر کی، مراد مکہ ہے، عند الجمہور، کانت آمنتن، جو امن والا تھا، سکون قلبی جو اثر ہے امن کا، مطمئنتن، اور پرسکون تھا، آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا، رچتا پیتا وافر، من کل مکان، ہر طرف سے، فکفرت، پس ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، پس سکھایا اللہ نے اس کو لباس الجو، کہ بھوک کا لباس، بل خوف، اور خوف کا، امن اطمینان جاتا رہا، بھوک پڑ گئی، بما کانوا یصنعون، یہ جو کاٹ پڑا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ نعمت سوم، تحقیق آیا ان کے پاس، رسول منہم، رسول جو انہی کی جنس کا ہے، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلاتے رہے وہ اس رسول کو، فَأَخَذَهُمْ العذاب، پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے، ثمرہ تکذیب، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، شرک پر کمر باندھنے والے تھے۔ فَكُلُوا، پس کہا ہم نے کھاؤ جو اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ تعبدون، صرف اسی ہی کی عبادت کرنے والے۔ انما حرم علیکم، یہ آگے آیت کا پورا بیان ہو چکا ہے، انما سورۃ المائدہ میں بھی، انعام میں بھی، انما حرم، سوائے اس کے نہیں حرام کیا اللہ نے، یہ حسر قلب ہے، جس کو وہ ان کے ذہن میں خاص حلال کہتے تھے، حرام کیا تم پر مردار، اور خون، اور لام خنزیر، وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے تقرب کے بکرے شترے، ککڑ مرغے، فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو گیا، غیر باغن ولا عادن، نہ طالب ہو اور نہ حد سے ضرورت کھائے۔ حضرت شیخ کہتے ہیں کہ لذت اٹھانے والا بھی نہ ہو، اور رومال میں باندھ کے گھر لے آنے والا بھی نہ ہو، کہ ساتھ بھی کچھ لے جاؤں، حد سے نہ بڑھے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، چاروں چیزوں میں سے کھا سکتا ہے الگ ترتیب، پہلے بات ہو گئی، ولا تقولوا، اور مت کہو، خطاب کافروں کو جو تشریح کے مختار بنتے تھے، اور
نفی شرک فی الحاکمیت، مت کہو جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ بیان ہے کذب کا کہ یہ حلال ہے یہ حرام، یہ تمہارا منصب نہیں ہے، تاکہ جھوٹ بولو تم اللہ پہ، گھڑ لو لیلام عاقبت کا ہے، نتیجہ نکلے گا کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑو گے، کیونکہ یہ تمہارا منصب نہیں، یہ اللہ کا منصب ہے، اور بیان کرنا رسول کا منصب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہوں پر اللہ کے جھوٹ، لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، خسارہ دارین یا صرف آخرت، بالکل کامیاب نہیں ہوں گے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع ہے دنیا، قلیل حقیر، بلہم، واسطے ان کے مرنے کے بعد عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، اور اوپر ان کے یہ جواب سوال کہ کتنی چیزیں حرام تھیں، تو جواب دیا گیا وہ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام تھیں، نہ بنی اسماعیل پر، اوپر ہے نا انما، حرام صرف 4 ہیں، سوال ہوا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں حرام تھی، فرمایا اور بنی اسماعیل پہ نہیں تھی، بنی اسرائیل پہ تھی۔ وعلی الذین ھادوا حرمنا، اور اوپر ان کے جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کیا، جو ہم نے بیان کر دیا ہے، ما قصصنا، جو ہم نے بیان کیا اوپر تیرے، یعنی کہ در صورت انعام، در صورت انعام، یا بیان کر رہے ہیں، بیان کریں گے تجھ پر، من قبلو، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، یہ جو چیزیں حرام کی، لیکن تھے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے، بوجہ مخالفت رسول کے اور شرک کے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک رب تیرا، بشارت ترغیب الی توبہ ہے، واسطے ان کے جو عمل کرتے ہیں برے، بے جہالہ، جہالہ عدم علم مراد نہیں، جہالت کا معنی ہے حماقت، جہالت کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے پھر توبہ کر لیتے ہیں بعد اس کے، اور اصلاح کر لیتے ہیں آئندہ کے لیے، صبرا، بے شک رب تیرا بعد اس کے، لغفور الرحیم، البتہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ترغیب توبہ ہے کہ جتنے گناہ بھی ہو گئے اگر توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دے گا۔ ان ابراہیم، دلیل نقلی تفصیلی، از ابراہیم، یہ دونوں حصوں کے متعلق ہے، نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی پر رد۔ بے شک ابراہیم کان امتن قانتن للہ، حضرت ابراہیم امت کا ایک معنی ہے مقتدا، پیشوا فرما بردار، اور دوسرا معنی جماعت۔ حضرت ابراہیم ایک جماعت تھے، کیونکہ اس کا عقیدہ جماعت الانبیاء والا تھا، تو گویا کہ ایک جماعت ہے، یا اکیلا آدمی کام پوری جماعت جتنا کیا، یہ اللہ کی شان ہے۔ بعض آدمی ہوتے ہیں اکیلے، لیکن اللہ ان سے کام لیتا ہے پوری جماعت کا۔ ایک آدمی جماعت کا کام کرتا ہے، جامع الصفات۔ بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف مدرس، کچھ صرف ہو مصنف، کچھ صرف ہو مقرر، کچھ صرف ہو خطیب، تو ہو گیا نا بابا، ہاں، صوفی، ہاں۔ اور ہمارے شیوخ جو تھے وہ جامع الصفات تھے، حضرت شیخ القرآن تھے، خطیب بھی تھے، مدرس بھی رہے، مصنف بھی رہے، مناظر بھی تھے، ساری صفات تھی۔ اور یہ ساری صفات کا کسی آدمی میں جمع ہونا یہ نادر ہے، یہ کسی کسی آدمی میں جمع ہوتی ہے، اور جس آدمی میں یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں کہ مناظرہ بھی، تصنیف بھی، تقریر بھی، تدریس بھی، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کو کہتی ہیں امت۔
امت تو حضرت ابراہیم بھی کیا تھے؟ جامع الصفات، اس لیے کہا گیا ان ابراہیم کان امتن۔ اب ہمارے کام بھی ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو صرف تسلی دینے کے لیے ہم آنکھیں بند کر کے گاڈریاں چھوڑتی، وہ ہمارے اکابر کام کرنے والے چلے گئے، گل گئے، گلشن گئے، خالی دھتورے رہ گئے، ہاں علماء والے چلے گئے تھے، بے شعورے رہ گئے، ہاں سارے گئے۔ اب بالکل تمہارے چشموں میں بھی پانی خشک ہو چکا ہے، کنویں خشک ہو گئے، چشمے خشک ہو گئے۔ ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم ایک جماعت تھے، سبحان اللہ۔ امت تھے، کیا لکھا ہے؟ علی حیالہ لحیازتی من الفضائل البشریہ ما لا تکاد توجد الا متفرقۃ فی امت جمعہ، وہ فضائل جو ایک پوری جماعت میں ہوتی، متفرق۔ حضرت ابراہیم میں جمع تھے، قیلا اللہ پر کوئی مشکل نہیں کہ جمع کر دے عالم ایک میں، پورا جہان ایک میں جمع کر دے۔ وَهُوَ رئیس اہل توحید، حضرت ابراہیم اہل توحید کے رئیس تھے۔ وَقُدْوَةُ اصحاب التحقیق، اصحاب تحقیق کے رہنما تھے۔ جادل اہل الشرک کے مناظر تھے۔ وَأَلْقَمَهُمُ الْحَجَرَ، انہوں نے مشرکوں سے مناظرے کیے اور ان کو پتھر چبوا دیے۔ الحجر ببینات باہرات، واضح دلائل کے، نہیں چھوڑا اور نہ کچھ بچایا، ان کے مذاہب کو باطل کیا، براہین قاطعہ حجج دامغہ کے ساتھ۔ اور قاموس میں ہے امت کا معنی ہوا علی الحق کے مخالف لسائر الادیان۔ ہاں یہ وہ معنی ہے جو شیخ پنج پیر کرتی۔ میں نے کہا اس کا ماخذ مل گیا، یہاں نشانی لگا لو۔ ہاں ہوا علی الحق کے مخالف لسائر الادیان، ہر باطل پہ رد کرنے والا، ہر باطل ہر بدعت پہ رد کرنے والا، حق پہ قائم ہونے والا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، یہی تو ہے حق کی نشانی، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ کہتے جی اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا، میں کہ یہ ہے حق کی نشانی۔ جہاں نقص نظر آئے اس کی تردید ہو۔ یہودیوں میں بڑا عیب یہ تھا، اپنی جماعت میں نقص آتا تو چشم پوشی کرتے، نہیں 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 بات نہیں کرے، اور دوسروں میں ہوتا تو کپڑا اوپر کرتے۔ یہ ایسا نہیں، ہمارا مقصد مسئلے کے ساتھ ہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، ہو گیا قانتا للہ حنیفا، قانتا للہ، واہ، مطیع، کھڑا ہونے والا اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، حنیفا، المنحرف قصدن عن الشرک الی التوحید، حنیفا فی التوحید والدعوۃ الی اللہ۔ حنیف کا معنی کیا معنی؟ الدعوۃ الی اللہ بالرفق و ایراد الدلائل مرۃ بعد اخری، دلائل سے بلانے والا اللہ کی طرف اور مجادلہ کرنے والا، ہر ایک کے ساتھ لڑنے والا، ما کل احد علی حسب فہمہ، سمجھے؟ اپنے توحید کی وجہ سے ہر ایک سے لڑائی کرنے والا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ بھی یہ کہے کہ اس کی دو عالم میں جہاں بھی مخالفت ہے میری وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ حنیفاً ولم یک من المشرکین، اور نہیں تھے مشرکوں سے، نہ اعتقاداً نہ عملاً، شاکراً شکر کرنے والے اللہ کے احسانوں کا۔ اجتبا ہو چنا تھا اس کو اللہ نے نبوت کے لیے اور رکھا تھا اس کو اللہ نے صراط مستقیم پر، اور دیا ہم نے اس کو دنیا میں حسنا، وہ حسنا اجتبا ہو و ہدا ہو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے۔ ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، پیغام بھیجا آپ کی طرف۔ حضرت مولانا مانا کرتے تھے وت اساں سنیا متا تواڈی طرف۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی تمہاری تیری طرف، کس بات کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تابع داری کر ملت ابراہیم کی، اس حال میں کہ ابراہیم حنیف ہے یا اس حال میں کہ وہ ملت حنیف ہے۔ ملت حنیف دونوں سے حال بن سکتا ہے، ملت سے بھی ابراہیم سے بھی، اور ملت بھی حنیف توحیدیہ۔ ابراہیم رئیس آل توحید وما کان من المشرکین۔ اتباع کا معنی بتا چکا ہوں، متن شریعت ابراہیم، دعوت ابراہیمی، شرع انما جعل السبت، جواب سوال اگر یہ رسول ابراہیم کے مذہب پر ہے تو جمعہ کی تعظیم نہ کرتا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے مذہب میں سبت کی تعظیم کرتے تھے، ہفتے کی تعظیم کرتے تھے، اور یہودی ہفتے کی تعظیم کرتے تھے۔ انما جعل السبت، کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے ہفتے کا دن سرنیچر کا، اوپر ان کے جنہوں نے اختلاف کیا تھا فی اس دن کے بارے میں، اور بے شک رب تیرا البتہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ نبی، انہوں نے اختلاف کیا تو انہیں جمعہ مل رہا تھا، انہوں نے کہا جمعہ نہیں ہم ہفتہ لیں گے۔ اللہ نبی میں تو ہمارا بالجمعہ فاختار السبت فهم اليہود، یہودی تھے، انہوں نے کہا جی ہفتہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو جھگڑا کیا تھا تو خود جمعے سے پھرے تھے۔ کانوا فیہ یختلفون ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو دعوت دیتا رہے الی سبیل ربک، اپنے رب کے راہ کی طرف، تمہیں بھی خطاب ہے، جو کچھ پڑھ چکے ہو اسی کی دعوت دینی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کا وہ معنی نہیں جو ریونڈیوں نے سمجھا، ریونڈی کی حکمت تلبیس بغیرتی پہ مبنی ہے، مداحنت پہ مبنی ہے۔ حکمت کا کیا معنی؟ من الکتاب والسنہ، اوپر لکھا ہے من الکتاب والسنہ، بلا اپنے رب کے راستے کی طرف، حکمت بلا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت، ہر بدعت میں شریک ہو، ہر مشرک کے پیچھے نمازیں پڑھو، ہر مشرک کا جنازہ پڑھو، اللہ سے ہونے کا دیکھی دکان سے کچھ مت کہیے، حکمت نہیں، یہ ابو جال سے بڑی بے غیرتی ہے۔ ہاں حکمت یہ ہے من الکتاب والسنہ، ابن جریر کتاب و سنت سے دعوت دے، ابن کثیر بھی
وبالمقالۃ المحکمۃ الصحیحہ وهو الدلیل الموضع للحق المزیح للشبہات۔ حکمت کا معنی پکی دلیلوں سے، کچی روایتوں سے دعوت نہیں دینی، کچی باتوں سے دعوت نہیں دینی۔ حکمت کا معنی سارے بولو کیا نام ہے؟ پکے پکے دلائل، دلائل سے بلا، دلائل سے۔ یہ نہیں کہ سید صاحب 20 دن وضو نہیں کیا، ایسی گپوٹیشن نہیں۔ فلانا صحابی تھا، اس کے پاؤں میں تیر لگ گیا، انہوں نے کہا میں سجدے میں ہوں تو نکال لینا، انہوں نے نکال لیا۔ سجدے سے اٹھا ہوئے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے نکال لیا۔ یہ سجدہ ہے یا تھیٹر سینٹر ہے؟ پیغمبر تو کہتے ہیں میں نماز مختصر کرتا ہوں بچے رونے کی وجہ سے۔ سارے صحابہ کو پتہ لگا جب آپ آخری نماز میں باہر آنے لگے، اور یہ جو ریبنڈیوں نے تھیٹر سینٹر بنایا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، آپریشن سینٹر ہے۔ ان ربا کا ہاں بالحکمہ، پکیاں پکیاں دلیلاں دے میں میرا پیغمبر مقالہ محکم ہو، صحیح ہو، اور وہ دلیل جو حق کو ظاہر کر دے، شبہ کو دور کر دے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا الْقُرْآنَ الْمَجِيدُ ادعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْقُرْآنِ، دعوت دے رب کی طرف کو، کیا فضائل اعمال سے نہیں؟ اور یہ ریونڈیوں کو بھی بتاؤ، حکمت کی تعریف کی ہے۔ بالحکمہ کا معنی ہے بالقرآن، قرآن سے، اور موعظہ بھی قرآن ہے، حکمت بھی قرآن ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ تِلْكَ آیاتُ الکتاب الحکیم، یہ قرآن کے ذریعے دعوت دے، یعنی بالقرآن الذی هو محکم المقالات لا یتطرق الیہ الطعن والمعارضہ۔ مطلب کیا ہے؟ روح المعانی والا بزرگ کہتا ہے، بزری والا کہتا ہے قاضی صاحب کہ اس حکمت سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کے مقالے تقریریں ایسی پکی ہیں کہ اس میں تان معارضہ نہیں ہو سکتا۔ وہی دلیل موضع للحق مزیل الشبہات ہے۔ اور علامہ آلوسی کہتے ہیں بالحکمہ بالمقالۃ المحکمہ وہی الحجۃ القطعیہ، قطعی دلائل سے لوگوں کو دعوت دے۔ کون سے دلائل؟ ایمان سے بتاؤ، ریونڈی اس کا مصداق بن سکتی ہیں؟ قرآن سے دعوت دے، واضح دلیل اور قطعی دلائل سے دعوت دے۔ بالحکمہ انہوں نے قبضہ کیا ہوئے آیت پر، ہاں، الحجۃ القطعیۃ المفیدۃ للعقائد، ایسی دلیلیں پیش کر جو قطعی ہوں، اخبار احاد بھی نہیں، عقائد کی دعوت دے قرآن کے ذریعے۔ الیقینیہ ذالک هو المسمى بالحکمہ، اس کا نام حکمت ہے۔ ہذی اشرف الدرجات واعلی المقامات، یہ سب سے اشرف اور اعلیٰ مقامات ہیں، اور یہی ہے جو اللہ نے فرمایا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو قطعی دلائل اور ان سے استدلال کا فہم مل گیا اس کو خیر کثیر مل گئی۔ ادلہ یقینیہ، قطعی دلائل، یہ ہے حکمت۔ سمجھ گئے کچھ یا مشکل ہے؟ ہاں، ریونڈ کے چھٹے نمبر پر سب کچھ قربان نہ کر دینا۔ حلوے کی ایک پلیٹ پہ قرآن بھی گیا، سنت بھی گئی۔ جعل اللہ سبحانہ مراتب الدعویٰ بحسب مراتب الخلق، یا 3 درجے ہیں، ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، تعلیم یافتہ، ایک ان پڑھ طبقہ ہے، اور ایک ہے مولوی طبقہ۔ تینوں کے احکام جدا ہیں۔ ان پڑھوں یہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، بالحکمہ دلائل سے دعوت دو،
قطعی دلائل کے ساتھ، اور جو عوام الناس تھے ان کو وعظ کے طریقے پہ دعوت دو، نصیحت کے طریقے پہ دعوت دو، اور جو مولوی ہیں جادلہم ناظر معاندیہم، ناظر مناظرہ کر مولویوں کے ساتھ الزام دے کر، باللتی ہے یا آسن، لیکن مناظرہ کیسے کرنا ہے؟ آسن، آسن کا معنی ہے المناظرہ تو علی وجہ لا یتطرق الیہ طغیان النفس ولا وساوس الشیطان بل یکون خالصا لوجہ اللہ بإلاء کلمتہ، سنجیدگی کے ساتھ مناظرہ کر، دلائل کے ساتھ، یہ نہیں کہ تیری ماں کو یہ کیا اور تیری بہن کو، یہ جیسے آج کل مولوی لگے ہیں مناظروں پہ، گالیاں نہ ہوں۔ ہاں، ان ربک هو اعلم بمن ضل، بے شک رب تیرا جانتا ہے جو گمراہ ہوا راستے سے اور جانتا ہے معتدین کو، اور اگر تم سے زیادتی کی گئی، اور مناظرہ شناظرہ میں تو آکبو بمثل ما اوکبتم بہ، بس بدلہ لے سکتے ہو اتنا جتنا زیادتی کیے گئے ہو، تم بدلہ لے سکتے ہو اگر تم صبر کرو تو وہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ان کی ایذاؤں پہ صبر کیجئے، ڈٹ کے رہو، نہیں تیرا صبر مگر خالص اللہ کی توفیق سے۔ بلا تحزن، غم نہ کر ان پر کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، بلا تکو، اور نہ ہو فی ضیقٍ، بیچ تنگی کے، مما یمکرون، اس سے کہ یہ مکر کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اس کی علت لا تحزن مطلب کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میرے پیغمبر حکمت دلائل قرآن کے ساتھ دعوت دیتا رہے۔ قرآن پاک تیرا نصاب دعوت ہو، دعوت دے، پڑھا لکھا طبقہ، عوام الناس، علماء، تینوں طبقات کو دعوت دے اور مناظرہ کرتا رہے۔ لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہے یا احسن الا الذین ظلموا، پانچ استثناء، جو ظالم مناظر ہو پھر ضرب یضرب بھی کر سکتے ہو، اس کا علاج بالمثل، لیکن ویسے مناظرہ دلائل کے ساتھ ہو۔ آگے آپ کا اتنا کام ہے بلاتے رہو، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، اگر زیادتی کوئی کرے بدلہ لینا جائز ہے، اور یہ جب آپ دعوت دیں گے دلائل والی تو ان کی ایذاؤں پہ صبر کرنا، سارے لوگ فتوے لگائیں گے، لڑیں گے، لیکن ڈٹ کے رہنا ہے اور غم نہیں کرنا ان پر، اور پریشان نہیں ہونا۔ یہ حق دائی حق کے لیے تسلی ہے، جو بھی ہے تمہارا کام ہے دعوت دو اچھے طریقے سے۔ آگے کوئی مانے نہ مانے اس کے آپ ذمہ دار نہیں۔ ان اللہ، اس لیے کہ اللہ مع الذین، ساتھ ان کے ہے، مع الذین معہم بتائیدہ بنصرہ بمعونتہ، خاص معیت عام نہیں، علم و قدرت کی معیت سب کو حاصل ہے، لیکن خاص معیت رحمت والی، نصرت والی، سکینہ والی۔ اتقوا، جو شرک سے بچ گئے، والذین هم محسنون، وہ لوگ جو توحید میں مخلص بن کے رہے،
اللہ ان کے ساتھ ہوگا جو تقوی اختیار کیا، بدعت اور شرک سے بچ گئے اور اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص بن گئے۔ ہم محسنون، اور اخلاص کا درجہ یہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللهم اجعلنا منهم۔ بس بھئی